کپڑے صاف کیے اور 10 بچوں کو پالا. غور سے سنیے گا, 10 بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. کس نے بنایا ہے؟ ابا نے کی امی نے؟ رے بھائی, کس نے حافظ بنایا؟ ابا نے کی امی نے؟ امی نے حافظ بنایا, ابا نے نہیں بنایا. تو ابا تو کما رہا ہے. تو امی جو قرآن کی حافظہ تھی, 10 بچے پیدا ہوئے, 10 بچوں کو امی نے قرآن کا حافظ بنا دیا. اور امی ابھی دنیا سے گزر گئی ہے, ابو لیکن زندہ ہے. تو اب رپورٹر نے پوچھا مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجئے. تو مفتی صاحب کا جواب سن لیجئے. ایک حافظہ عورت, عالمہ عورت اپنے گھر کے لیے کتنی برکت ہے. اس لیے آپ لوگ بھی اپنے بیٹوں کے لیے اگر رشتہ دیکھنا ہو تو اپنے مدرسے میں آ کر پہلے تلاش کیجیے, آپ کے گھر میں برکت آئے گی. مفتی صاحب سے ایک نے پوچھا, رپورٹر نے, مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجئے. بولے سنیے, میں اتنے سالوں تک اپنی بیوی کے ساتھ رہا, میری بیوی نے آج تک مجھ سے کپڑا نہیں مانگا کہ مجھے فلاں کپڑا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, ایسا چاہیے, ویسا چاہیے, کبھی نہیں مانگا. ایسی عورت کہاں ملے گی؟ یہ اللہ والی, قرآن کی حافظہ, حدیث کی حافظہ, قرآن کا علم رکھنے والی, حدیث کا علم رکھنے والی جانکاری ہو سکتی ہے. کہا مجھے یہ کپڑا نہیں چاہیے, وہ کپڑا چاہیے, کبھی نہیں کہا ہی نہیں یہ چاہیے وہ چاہیے. نمبر 2, میرے 10 بچوں کو میری بیوی نے قرآن کا حافظ بنایا ہے, میں نے نہیں بنایا. نمبر 3, میری ایک کتاب چھپی, مفتی صاحب نے کہا میری ایک کتاب چھپی اور اس کتاب کے لیے میں اپنی بیوی سے سونا قرضہ لیا. بیوی کے پاس سونا تھا, زیور تھا. میں نے کہا بیوی سے آپ اپنے زیور ہم کو دے دیجئے. انہوں نے زیور دے دیے. جب زیور دے دیا تو میری کتاب چھپ گئی. اس زیور میں اتنی برکت تھی, اتنی برکت تھی, اتنی برکت تھی کہ میری کتاب پوری دنیا میں کئی بار چھپی ہے. تو جب میں اپنی بیوی کو وہ پیسہ واپس کرنے گیا کہ آپ اپنا زیور خرید لیجئے, تو میری بیوی نے کہا, غور سے سنیے گا, میری بیوی نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو چھاپنے کے لیے اللہ سے سودا کیا ہے اور مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے, آپ سے بدلہ نہیں. تو مفتی صاحب نے کہا اگر ایسی کوئی نیک عورت ہے تو لے آئیے, میں شادی کر لیتا ہوں. یہ سچا واقعہ سنایا میں نے آپ کو. بھائی کتنا انعام ہوا, کاہے نہیں گنے بھائی, ہر چیز کا اعلان ہوتا ہے, اس کا کاہے نہیں. دیکھیے قرآن کی حفظ کی برکت 34.5, اچھا یعنی 3,400, 450. تو ابھی بھی ایسا کر سکتے کم سے کم 5,000 تو پو جائے. ابھی تقریر چل رہی ہے, 2-3 واقعہ سنا کے پھر میں ختم کرنے والا ہوں. ماشاءاللہ دے دے جائیے میرے بھائی. تو میں نے کیا بتایا, وہی صغیرہ سے میں نے اپنی بات شروع کی, اور ایک حافظے, ایک قرآن کی حافظہ جو تھی, جو 10 بچوں کی ماں بنی اور 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا. آپ کو سن کر تعجب ہوگا, ابھی 5 بچوں کی ماں وہ خود قرآن کی حافظہ ہو گئی ہے. 5 بچوں کی ماں. اور عرب کے اندر کہا جاتا ہے 80 سال کی یا 90 سال کی دادی قرآن کی حافظہ ہو گئی. تو ہمارے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 80 سال کے تو کوئی ہوں گے نہیں بزرگ, یہاں کوئی بھی 80 سال والے نہیں ہیں, ہے کیا؟ نہیں ہے. کتنے ہیں؟ 50, 60, 70. تو آپ لوگ بھی قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں. آئیے ذرا میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں حدیث کی روشنی میں. میرے بھائیو, جنتی عورت کی نشانی کیا ہے؟ حدیث کے اندر صحیح الجامع حدیث نمبر 2604, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ, کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت نہ بتا دوں؟ الودود الولود الاعود التي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمزا حتى ترضى. بہت زیادہ محبت کرنے والی. اب آپ لوگ بولے گا مولوی صاحب بہت زیادہ محبت
محبت کرنے والی کیسے پتا چلے گا؟ شادی تو ابھی ہوئی نہیں، شادی تو ابھی ہوئی نہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ وہ عورت جو بہت محبت کرنے والی ہے ان کے خاندان سے پتا چلے گا۔ بہت زیادہ بچے والی، اب یہ کیسا پتا چلے گا کہ عورت کے پاس بچہ بہت زیادہ ہے؟ آج کل ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ہے؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، بس ہے کہ نہیں؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کن کے پاس 10 بچے ہیں، تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اٹھا دیں گے؟ ارے اٹھا دیں گے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک آدمی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جن کے پاس 120 بچے تھے۔ ارے لگ رہا رات زیادہ ہو گئی ہے تو میں 20 کو 120 تو نہیں بول دیا؟ ہاں صحیح نا؟ ارے بھائی 120 کی 20 بولا، 120 صحیح۔ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، کتاب الصوم حدیث نمبر 1982۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو ان کی امی نے کہا یہ آپ کا پیارا انس ہے، انس کے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے بھائیوں مولویوں کی دعا لیجئے، دعا، مولویوں کی بد دعا مت لیجئے۔ آج کل ہم اور آپ اپنے مولانا لوگوں کو بہت ستاتے ہیں، ستاتے کہ نہیں؟ پیچھے پڑے رہتے ہیں، مولانا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مولانا کے پیچھے ضرور رہیے لیکن پیچھے پڑیے نہیں سمجھے جملہ؟ پیچھے ضرور رہیے کیونکہ نماز میں پیچھے ہے نا، صرف جنازے میں آگے رہنا پڑتا ہے، جب مر جائیں گے تبھی آگے ہو پائیں گے، ورنہ ہمیشہ مولوی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا۔ تو مولوی صاحب کے پیچھے رہیے لیکن مولوی صاحب کے پیچھے نہ پڑیے۔ لیکن کتنے لوگ پڑھتے ہیں، مولانا لوگوں کو پوچھتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں، مولانا کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حدیث بھول جاؤں گا تو یاد دلائیے گا انس والی۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، نماز پڑھاتے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اسامہ نام تھا، بولے سعد ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ جیسے آج کل ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں مسجد کے امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مولانا جلدی سجدہ کیجئے نا بہت لمبا کر رہے ہیں، مولانا صاحب قرات بڑی لمبی ہو رہی ہے۔ اب کتنے لوگ کبھی نماز میں تو آتے نہیں، کچھ لوگ کبھی آگے وقت پر تو گھڑی تاکتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب کہاں لیٹ ہو گئے، مولانا صاحب کیوں لیٹ آئے؟ واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ اپنے گھر میں بیٹا لیٹ آیا چلے گا، بیوی لیٹ آئی چلے گا، مولوی صاحب لیٹ آئے تو نہیں چلے گا، واہ واہ۔ ایسا ہے، صبر کیجئے صبر۔ اس میں کیا ہوگا، کتنے لوگ مفتی بن کے خود ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، 1 منٹ لیٹ ہوئے خود آگے بڑھ گئے، ارے 5 منٹ انتظار کیجئے مولوی صاحب کا، کم سے کم 5 منٹ، اس کے بعد جماعت کھڑی کیجئے۔ تو بتانا چاہ رہا تھا شکایت کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سے ہٹا دیا اور عمار بن یاسر کو امام بنا دیا، بولے جائیے کوفہ۔ اس کے بعد کمیٹی بیٹھی، آج کل تو کمیٹی بھی نہیں بیٹھتی ہے، کس کو نکالا جا رہا ہے۔ اگر ہم مسجد سے نکالیں یا مدرسے سے نکالیں ہمارے پاس کمیٹی ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی ہے نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، کمیٹی نے ریسرچ کیا، ریسرچ کرنے کے بعد پوچھنے کے بعد ایک آدمی اٹھا، اسامہ بن قتادہ، بولے ہاں یہ سعد بن وقاص ہے، یہ تو انصاف بھی نہیں کرتے، جہاد میں بھی نہیں جاتے اور نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھیے گا مولوی صاحب کی دعا میں بہت اثر ہے، جس طرح دعا میں اثر ہے بد دعا میں بھی اثر ہے۔ یہ حدیث جہاں جہاں میں نے سنائی ہے
کئی لوگ آئے ہیں اور روتے ہوئے امام صاحب سے معافی مانگے، روتے ہوئے، یہ حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں، ایک جگہ سنایا تو امام صاحب بھی رونے لگے اور جس سے ان کا جھگڑا تھا وہ بھی رونے لگے اور دونوں گلے مل گئے۔ میرے بھائیوں، گلے ملنے کا وقت ہے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بد دعا کر دی، اے اللہ یہ بندہ دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو فقیر بنا دے، غریب بنا دے، اس کی عمر لمبی کر دے، وَأَعْرِضْهُ بِالْفِتَنِ، اس کو فتنے میں ڈال دے۔ اب جب امام صاحب بد دعا کرے، بد دعا نہ ہو تو آج کل لوگ بہت مذاق کرتے ہیں۔ کیسے مذاق کرتے ہیں؟ کچھ متولی صاحب ہے، کچھ لوگ ہیں، ارے امام صاحب آپ کی تنخواہ میں بڑی برکت ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے، مولوی صاحب آپ کو جو سیلری ملتی ہے اس میں تو بہت برکت ہے، آپ کی سیلری 5,000، میری تنخواہ 25,000، لیکن آپ کا جو 5,000 ہے نا بہت برکت والا ہے، خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کبھی مولوی صاحب کو بھی مذاق کرنا چاہیے، بھائی صاحب اگر میرے 5,000 میں اتنی ہی برکت ہے تو آئندہ مہینے میرا 5 آپ لے لیجئے اور آپ کا 50 میں لے لوں گا، تاکہ ادلا بدلی ہو جائے، میرے 5,000 کی برکت میں آپ اپنا کام چلاتے رہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اب ایک مرتبہ متولی صاحب نے کہا میرے بیٹے کو جاب ملنے والی ہے تو دعا کر دیجئے۔ تو امام صاحب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے جتنا پیسہ مل رہا ہے متولی صاحب کے بیٹے کو بھی اتنے والی ہی جاب ملا دے۔ ارے امام صاحب یہ کون سی دعا کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حالت ہماری اور آپ تو وہ ابھی رک گیا مسئلہ، بد دعا کر دی، بد دعا کر دی۔ وہ جو تھا اسامہ نامی آدمی، اس نے لمبی عمر پائی اور اس کا یہ جو بھاؤں ہے نا، بھاؤں یہ یہاں تک لٹک گیا، اور جب روڈ پر چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جس نے بھی مولوی صاحب کو ستایا ہے، امام صاحب